سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ برکتوں کی یہ محفل ہے اس لیے کہ یہ مہینہ اس کا ہے کہ جس کے واسطے سے گنبد بے در کھلا۔ غالب نے کہا تھا کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شے کے غالب گنبد بے در کھلا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سراپا رحمت ہیں، آپ کے جو نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہوئے بلکہ چرند پرند حیوانات بھی آپ کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ دعا یہ کہ آپ کی رحمت کی برکت کے طور پر اور یہ مہینہ کہ جو خاص آپ سے منسوب ہے، مملکت خداداد پاکستان پہ رحمتوں کا نزول رہے۔ خواتین و حضرات، نور ہدایت کی یہ جو نشستیں ہیں اس میں ہر بار ذکر ہوتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کسی ایک پہلو کا۔ رسول نہ صرف یہ کہ پروردگار عالم کے چنیدہ ہیں، نہ صرف یہ کہ محبوب خدا ہیں، نہ صرف یہ کہ ایک پوری ملت کے سربراہ ہیں، نہ صرف یہ کہ ایک حکومت کے ریاست مدینہ کے فرما روا ہیں، نہ صرف یہ کہ سپہ سالار لشکر اسلام ہیں، نہ صرف یہ کہ مبلغ ہیں، کئی جہتیں ہیں اور ایک آفتاب ہے جس کی کئی کرنیں ہیں۔ اچھا، اتنی اوپر جو آدمی پہنچ جاتا ہے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب چونکہ یہ تو دسترس رکھتے ہیں، یہ تو قدرت رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تو اختیار ہے، لہٰذا یہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور ہمارے ہاں ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ کام کرنا اور محنت مزدوری کا کام کرنا اور مشقت کرنا یہ تو کم تر درجے کے لوگوں کا معاملہ ہے، وہ جو بیچارے بہت زیادہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے، ان کا کام ہے کہ وہ محنت مزدوری کا کام کریں، افسروں کا کام تو افسری کرنا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اسی موضوع پہ بات کی جائے، سو ہم نے آج انتخاب کیا کسب کمال کا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الکاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افسری اس میں ہے کہ کوئی ہمارے منہ میں نوالا بھی خود ہی سے ڈال دے، اور اگر ہم نے اپنا بریف کیس بھی اٹھا لیا ہے دفتر پہنچتے ہوئے تو یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مناسب اردو تو نہیں ہے لیکن چلیے میں یہ گستاخی کیے لیتا ہوں کہ وہ کہا جاتا ہے اس کا ٹیکا کوئی نہیں ہے۔ غرور کے لیے، تفاخر کے لیے، آپ کے کہ کہاں تک آپ کی عملداری ہے، اس کے ظاہر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کام نہ کریں۔ سو نتیجتاً یہ ہے کہ آپ ایک ایسی قوم تخلیق دیتے ہیں کہ جو دوسروں پہ بوجھ بن جاتی ہے۔ کیسے وہ قوم ترقی کر سکتی ہے جس کے آدھے افراد کا بوجھ بقیہ لوگ اٹھاتے ہیں؟ وہ اپنا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں، تو پھر قوموں کی ترقی کی رفتار تو سست ہوگی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، ہے سبت تیری ذات سے
تاریخ بشر میں وہ عزم جو تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں وہ عزم جو تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں۔ اے سید سادات، عنایت کی نظر ہو، اے سید سادات، عنایت کی نظر ہو، اے سید سادات، عنایت کی نظر ہو، یہ عہد جو ہے ڈوب چلا ظلمت شر میں، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خیرات تیرے نور کی کشکول قمر میں، خیرات تیرے نور کی کشکول قمر میں، اشکوں کو زمیں پر بھی میں گرنے نہیں دیتا، اشکوں کو زمیں پر بھی میں گرنے نہیں دیتا، سرمایہ تیری یاد کا ہے دیدہ تر میں، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اصحاب کرام کے ہمراہ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ شام کا وقت ہوا اور سبھی کو بھوک نے تنگ کیا۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک گڈریا ہے جو بھیڑیں چرا رہا ہے۔ صحابی اس گڈریا کے پاس گئے اور اس سے ایک بھیڑ خرید لی جائے، اور رسالت مآب نے وہاں قیام کا فیصلہ کیا، اور آپ نے وہاں پر یہ طے کیا کہ ہم یہاں پہ کچھ طعام کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اس بھیڑ کو میں ذبح کر لوں گا، مجھے ذبح کرنا آتا ہے۔ دوسرے صحابی نے فرمایا کہ
کہ میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہوں کھانے پکانے میں، سو میں اس کو پکا بھی لوں گا اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ اصحاب کرام جو تھے وہ جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے چلے گئے، اور بقیہ سب نے جو کام کرنا تھا، کسی نے برتن کو اکٹھا کیا، کسی نے پتھروں کا چولہا بنایا، سو سب کسی نہ کسی کام میں منہمک ہو گئے، اور سب کا خیال یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے اور آپ کو کوئی زحمت نہ ہو۔ رسالت مآب نے تعجب کیا کہ تم سب نے اپنے لیے کام کا انتخاب کر لیا اور میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے اس خود فیصلہ کیا کہ نہیں، میں بھی دور تک جاؤں گا، اور اس جنگل میں چونکہ یہ ویرانہ ہے اور کسی ایک جگہ پہ لکڑی میسر ہونا ممکن نہیں ہے، تو میں بھی جہاں تک ممکن ہوگا جا کے لکڑیاں چن کے لاؤں گا، تاکہ سب کو یہ احساس ہو کہ یہ جماعت فی جماعت کام کرتی ہے، اس میں سے کسی شخص کے اوپر کام کو بطور آر ڈال نہیں دیا جاتا، وزن کے طور پہ نہیں ڈال دیا جاتا، بلکہ ہم خوشی خوشی اس لیے کام کرتے ہیں کہ پھر جو نعمت میسر ہوگی اس کا لطف سب کے لیے یکساں ہوگا۔ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مسجد نبوی کے لیے جگہ منتخب ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ اب ایک مسجد ہوگی جو مرکز اسلام ہوگی اور جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور یہ پہلی دفعہ ایک انسٹیٹیوشن بن رہا ہے۔ اس سے پہلے تو اہل عرب نے یقیناً کلیسا دیکھے ہوں گے، اہل عرب نے یقیناً جو عبادت گاہیں ہوں گی یہودیوں کی وہ دیکھی ہوں گی، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ کاہن جو ہیں وہ مکے میں اپنی دکان چلایا کرتے ہیں خانہ خدا کے اندر۔ تو ایک انسٹیٹیوشن نیا ہونا چاہیے جو مرکز اسلام ہو، بہت اہم عمارت کی تعمیر ہونی ہے، سو تمام اصحاب کرام اس تعمیر میں بڑے ذوق و شوق سے، کیونکہ ایک نیا انسٹیٹیوشن بن رہا ہے، اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا رسول ہے جو یہ دین لے کے آیا ہے، وہ اینٹیں ڈھوتا ہے، وہ کھجور کی چھالیں جمع کرتا ہے، وہ از خود اس کے اوپر پلستر کرتا ہے اور اس کی دیواروں کو خود بلند کرتا ہے، اور وہ کسی انداز سے بھی اپنے آپ کو اس لیے ممتاز نہیں کرتا کہ یہ کام اوروں کا ہے اور میں اگر کام کروں گا تو ان کے دلوں پہ میری دھاک کیا بیٹھے گی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ پیمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا وہ نام، سارے زمانوں میں گونجنے والا، پیمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا وہ نام، سارے زمانوں میں گونجنے والا، بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد، مؤذنوں کی اذانوں میں گونجنے والا، بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد، مؤذنوں کی اذانوں میں گونجنے والا ہے، اس میں سید و سالار و سرور عالم، دلوں میں ذہنوں میں جانوں میں گونجنے والا ہے، اس میں سید و سالار و سرور عالم، دلوں میں ذہنوں میں جانوں میں گونجنے والا، بشکل مدحت و نعت و قصیدہ و توصیف، بشکل مدحت و نعت و قصیدہ و توصیف، وہ نام ساری زبانوں میں گونجنے والا، بشکل مدحت و نعت و قصیدہ و توصیف، وہ نام ساری زبانوں میں گونجنے والا، وہ دختران سر باموں دف بکف عنبر، وہ دختران سر باموں دف بکف عنبر،
وہ نام ان کے ترانوں میں گونجنے والا، پیمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا، وہ نام سارے زمانوں میں گونجنے والا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہم نے دیکھا کہ جنگ احد ہے، تمام اصحاب کرام ریاست مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک نئی طرز کی جنگی حکمت عملی پہ کام کر رہے ہیں جو عرب میں اس سے پہلے ہوئی نہیں ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب اس کے اوپر مشاورت ہوئی کہ اتنی بڑی لشکر آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے 10,000 ہیں، کوئی کہتا ہے 15,000 ہیں، اتنے زیادہ نفوذ کے سامنے یہ جو مختصر سی جماعت ہے اللہ کے نام لیواؤں کی، یہ کیوں کر اپنا دفاع کر سکے گی؟ کھلے عام دو بدو جنگ تو نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی نے یہ صلاح دی کہ میں نے اہل فارس میں دیکھا ہے کہ وہاں ہم خندقیں کھولتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مدینۃ العلم ہے، سو کہیں سے، اور جانتے ہیں کہ یہ علم تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو، تو آپ کو فوری طور پر یہ تجویز بہت پسند آئی اور آپ نے کہا خندق کھودی جائے گی۔ اب خندق کھودنا کہہ دینا اور بات ہے، لیکن اتنی آپ اگر اس دور کے مدینہ کو بھی سوچیں تو چلیے یہ سوچ لیجئے کہ جتنا بڑا ایک محلہ ہوتا ہے اتنا بڑا گاؤں کی طرز کا شہر ہوگا، اگر اتنا بھی ہے تو پھر بھی کم سے کم کوئی 10-12 میل کی سرنگ تو اپنے سرکمفرنس میں بنتی ہے جس کو کھودا جانا ہے، اور وہ کافی دشوار گزار مرحلہ ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بھوک اور پیاس سے بھی نڈھال ہے، اس لیے کہ پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس حال میں بھی اس کام میں دیگر تمام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ گویا ہر جگہ پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فلسفہ بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ بہترین افسر وہ ہے، بہترین حاکم وہ ہے، بہترین لیڈر وہ ہے کہ جس کو پوری طرح سے ہونے والے کام کی حکمت عملی کا اس لیے اندازہ ہو کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر رکھا ہے، سو اب اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس سے اس کام کی پوری جانکاری ہے، اس کو علم ہے کہ اس کے پیچھے کتنی زیادہ مشکلات ہیں اور اس کام کو کیسے کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر لیڈر، جسے انگریزی میں کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ، جب آپ خود اس کام کو کر رہے ہیں تو کیا مجال ہے کسی اور کی کہ اسے یہ کام مشکل لگے، یہ بار لگے، یہ اذیت لگے۔ سو گویا لیڈر اپنے ہاتھ سے کام کر کے ایک نئی روح پھونک دیتا ہے اپنی ساری کی ساری جماعت میں، اور یہ اللہ کے رسول کا کمال تھا کہ آپ نے کام کرنے والے کو عزت دی۔ آپ نے یہ بتلایا کہ عزت کا پیمانہ مال و دولت نہیں ہے، بلکہ وہ ہنر ہے جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ سو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں ایک طریقہ یہ بھی بن گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہنر رکھا گیا ہے اس کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو جوتے گانٹتا ہے، یہ تو کپڑا بناتا ہے، یہ تو گوشت کاٹنے کا کام کرتا ہے۔ یہ وہ تمام کام ہیں کہ جو ایک معاشرے کی بنیاد بناتے ہیں۔ اگر یہ کام کرنے والے نہ ہوں، اگر بڑائی نہ ہو، اگر مستری نہ ہو، اگر مزدور نہ ہو، اگر جلاحہ نہ ہو، اگر موچی نہ ہو، تو پھر معاشرہ ایک محروم معاشرہ ہوگا۔ یہ تمام کے تمام پیشے، یہ تمام کے تمام ہنر کسی اچھے معاشرے کے لیے، کسی خود کفیل معاشرے کے لیے، کسی پروگریسو معاشرے کے لیے، کسی ترقی یافتہ معاشرے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ جو ہاتھ سے کام کرتا ہے، وہ جو ہنر مند ہے، صاحب افتخار وہی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی
پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی